رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہ پیو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ ہر شر کی چابی ہے۔ یہ شراب کیا ہے؟ یہ نشے کی لت کیا ہے؟ یہ ہر شر کی، ہر برائی کی چابی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شراب پینے والا ہر وہ شر کر بیٹھتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ معجم طبرانی کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب پینا ہی حرام ہے، ڈرگس استعمال کرنا ہی حرام ہے، بیڑی سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، گٹکا کھانا حرام نہیں ہے، نسوار کھانا حرام نہیں ہے، 320 420 پان کھانا یہ حرام نہیں ہے۔ یاد رکھو جو مولوی، جو مفتی پان کھاتا ہے اور یہ گٹکا استعمال کرتا ہے وہ کبھی اس کو حرام نہیں بولتا۔ ابھی بھی لوگوں کو شبہ ہے۔ کیا شبہ ہے؟ نہیں مولوی صاحب کھاتے ہیں، ہمیں کہے تو کیا ہوتا؟ ارے مولوی صاحب کیا شریعت لے کر کے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، مولویوں کو دیکھ کر دین پر عمل مت کرو۔ شریعت کتاب و سنت کا نام ہے، کسی شخصیت کا نام شریعت نہیں ہے۔ یہ گٹکا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ ان چیزوں سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ جو لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تھوکتے ہیں، پھونکتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دن کے کتنے پیسے آپ ضائع کرتے ہیں۔ وہی اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر جاتے ہو، کبھی ایک ڈریس اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہو، کبھی جو ہے اپنے رشتہ داروں کو کوئی چیز لے کر کے جاتے ہو، انہی چیزوں کے اندر ان کے کپڑے میں بدبو، ان کے منہ میں بدبو، اور منہ میں بدبو ایسے آتی ہے کبھی گٹکا کھانے والا بازو نماز میں آ کر کے کھڑا ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گٹار کا ڈھکن کھول دیے۔ ایسی بدبو آتی ہے اور ایسی لعنتی چیز ہے، ایسی خبیث چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے، اور ہمارے مسلمان استعمال کر رہے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مدبر اور حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قابل قدر عالی جناب اسلم خان صاحب، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، جملہ ذمہ داران جماعت و جمعیت، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، نوجوان نسل اور نشہ و ڈرگس بازی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
شراب حرام ہے. شراب حرام اس لیے ہے کیونکہ وہ عقل میں فطور پیدا کرتی ہے. شراب حرام اس لیے ہے کیونکہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. شراب حرام اس لیے ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے. جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کتاب و سنت سے کہ شراب حرام ہے تو ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. قل، آپ جواب دیجئے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ بہت بڑا گناہ ہے. شراب اور جوا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، ہاں بظاہر تو اس کے اندر تھوڑا بہت نفع بھی ہے، فائدہ بھی نظر آتا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کے نفع سے زیادہ اس کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے. یعنی گناہ بڑا ہے اس کے نفع کے مقابلے میں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ گناہ والا کام ہے، حرام کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. دوسری جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور پانسے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے گندے اور شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو معلوم کیا ہوا؟ شراب حرام ہے، شیطانی عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو، شراب سے بچو، نشہ آور چیزوں سے بچو. فإنها ام الخبائث، کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ خبیث ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی چیزیں ہیں، شیطانی عملوں میں سے ہے. سنن نسائی کے اندر اس حدیث کے اور آگے یہ بات موجود ہے کہ پرانے زمانے میں ایک عابد تھا، ایک عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا. جب وہ عورت کے جال میں پھنس گیا تو اس عورت نے کہا 3 کام تمہیں کرنے پڑیں گے، تب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی. پہلا کام یہ ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، دوسرا کام یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اس کو قتل کرو، اور تیسرا کام یہ ہے شراب پی لو. اس عابد نے سوچا شراب پی لیتا ہوں، بقیہ کاموں سے تو بچ جاؤں گا، اس عورت سے چھٹکارا مل جائے گا. اس نے شراب پی لی، اس بچے کو قتل کر دیا اور اس عورت سے بھی اس نے بدکاری کی. یہ ام الخبائث ہے. شراب سے بچنے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. ایک دوسری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہ پیو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ ہر شر کی چابی ہے. یہ شراب کیا ہے؟ یہ نشے کی لت کیا ہے؟ یہ ہر شر کی، ہر برائی کی چابی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شراب پینے والا ہر وہ شر کر بیٹھتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا. ایک تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور ایک چوتھی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو
تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یعنی اگر زیادہ پینے یا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس چیز میں نشہ آتا ہے، اس کا تھوڑا بھی مادہ حرام ہے. ایک 5ویں حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شرب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. معجم طبرانی کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. یہ 2 آیتیں اور کل 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان تمام قرآن کی آیات سے اور احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب حرام ہے. اور یہ جو شراب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خبیث کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبیث کہا ہے. یہ گندی ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، شیطانی اعمال میں سے ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب پینا ہی حرام ہے، ڈرگس استعمال کرنا ہی حرام ہے، بیڑی سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، گٹکا کھانا حرام نہیں ہے، نسوار کھانا حرام نہیں ہے، 320 420 پان کھانا یہ حرام نہیں ہے. یاد رکھو، جو مولوی جو مفتی پان کھاتا ہے اور یہ گٹکا استعمال کرتا ہے وہ کبھی اس کو حرام نہیں بولتا. ابھی بھی لوگوں کو شبہ ہے. کیا شبہ ہے؟ نہیں مولوی صاحب کھاتے ہیں، ہمیں کہے تو کیا ہوتا؟ ارے مولوی صاحب کیا شریعت لے کر کے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، مولویوں کو دیکھ کر دین پر عمل مت کرو. شریعت کتاب و سنت کا نام ہے، کسی شخصیت کا نام شریعت نہیں ہے. اور آج ہمارے نوجوان، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو، مولوی ہو یا مفتی ہو، یہ سارے کے سارے اس لت کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرگس تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، شراب تو نہیں پی رہے ہیں، گٹکا کھا لینے میں کیا مشکل ہے، بیڑی سگریٹ پی لینے میں کیا مشکل ہے، نسوار ہونٹوں کے نیچے رکھ لینے میں کیا مشکل ہے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ نشے کی لت ہے، یہ نشے کی لت ہے. اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، یا دوسرے معنی میں عرب علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے ایک ویڈیو بنائی، ایک نوجوان ایک تھیلی لے کر بازار میں جاتا ہے اور آواز دیتا ہے، لوگوں میرے پاس سے یہ چیزیں خرید لو اور کھا لو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. میں یہ آواز سن کر کے جو ہے ویڈیو دیکھنے میں مشغول ہو گیا. جیسے ہی اس نے کہا لوگوں میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کھا لو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، لوگ اس کے ارد گرد آ گئے اور کہنے لگے، ارے جلدی بتا جلدی بتا، ہم کو جوان رہنا ہے، بوڑھے نہیں ہونا ہے. اس نے گٹکے کی پاکٹ نکالی اور کہا، یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ، یہ کھاؤ گے تو کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا. پوچھنے لگے کیوں؟ بولے جوانی میں ٹپک جائے گا. گٹکا کھانے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور حقیقت میں بوڑھا نہیں ہوتا، جوانی میں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے. یہ گٹکا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، ان چیزوں سے کچھ بننے والا نہیں ہے. جو لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تھوکتے ہیں، پھونکتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دن کے کتنے پیسے آپ ضائع کرتے ہیں. وہی اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر جاتے ہو، کبھی ایک ڈریس اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہو، کبھی جو ہے اپنے رشتہ داروں کو کوئی چیز لے کر کے جاتے ہو. انہی چیزوں کے اندر ان کے کپڑے میں بدبو، ان کے منہ میں بدبو، اور منہ میں بدبو ایسے آتی ہے، کبھی گٹکا کھانے والا بازو نماز میں آ کر کے کھڑا ہو جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گٹار کا ڈھکن کھول دیے. ایسی بدبو آتی ہے، اور ایسی لعنتی چیز ہے، ایسی خبیث چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے، اور ہمارے مسلمان استعمال کر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کی تو حالت ایسی ہے کہ پوچھو مت. 10 طریقے سے 10 لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، لعن اللہ الخمر، اللہ تبارک و تعالی نے شراب پر لعنت بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت بھیجی ہے. نمبر 2 پینے والے پر لعنت، نمبر 3 پلانے والے پر لعنت،
نمبر 4 بیچنے والے پر لعنت، نمبر 5 خریدنے والے پر لعنت، نمبر 6 شراب نچوڑنے والے پر لعنت، اور نمبر 7 نچڑوانے والے پر لعنت، اور نمبر 8 شراب اٹھانے والے پر لعنت، نمبر 9 جس کے لیے شراب اٹھائی گئی ہے اس کے لیے لعنت، اور نمبر 10 جو شراب کی قیمت کھاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شراب کا دور چل رہا ہے وہاں بیٹھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جہاں شراب پی جاتی ہے وہاں بیٹھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ ایک شراب کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا آپ شراب پیتے ہیں؟ نہیں مولانا میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں شراب پیتا نہیں ہوں، وہ میرا انجینئر دوست ہے، میں اس کے ساتھ جا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ شراب پینے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں، ایسی مجلس بھی صحیح نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ لوگ نشہ آور چیزیں اور ڈرگس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ نشہ آور چیزوں کو لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے فیشن۔ انہیں بھی سگریٹا مار رہا میں بھی سگریٹا مارتا ہوں، انہیں بھی گٹکا کھا رہا میں بھی گٹکا کھاتا ہوں، انہیں بھی ڈرگس استعمال کر رہا میں بھی ڈرگس استعمال کرتا ہوں۔ فیشن کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا سبب ہے دوستی میں آ کر کے، دوستی میں آ کر کے۔ اور یاد رکھیے اچھا بھلا انسان دوستوں کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ ہماری اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو دوستی کی وجہ سے بگڑ رہی ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ ہمارے بچوں کا دوست کون ہے، ہماری بیٹی کی سہیلی کون ہے۔ تیسرے نمبر پر مال کی فراوانی۔ مال بہت زیادہ ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ حرام چیزوں میں خرچ کر رہا ہے۔ مال بہت زیادہ ہے، حرام چیزوں میں خرچ کر رہا ہے اور یہ ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر لاڈ و پیار۔ ماں باپ کے پاس پیسہ دیا ہے، ابا 5000 روپے ہونا لے جا با، فون پے کریں دے، گوگل پے کریں دے۔ ابا 10,000 روپے ہونا لے جا با، گلے میں کہتے ہیں دیکھ اٹھا لے جا۔ انہیں گلے میں سے لے جاتا، ایک دن بابا کا گلہ کاٹتا۔ یہ جو لت پڑی ہوئی ہے یہ لاڑ پیار کی وجہ سے بھی ہماری اولاد بگڑ رہی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر زندگی کی ناکامیوں کو بھلانے کے لیے محبت میں ناکام ہو گیا، ڈرگس کا عادی بن گیا، امتحان میں فیل ہو گیا، ڈرگس کا عادی بن گیا، پارٹنرشپ سے جو ہے نکال دیا گیا، ڈرگس کا عادی بن گیا، غموں سے نجات پانے کے لیے آدمی جو ہے وہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے۔ اور 6 نمبر پر لوگ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، لوگ ٹینشن دور کرنے کے لیے ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے 6 اسباب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، امیروں کا نشہ الگ ہے، غریبوں کا نشہ الگ ہے۔ امیروں کا نشہ الگ ہے، غریبوں کا نشہ الگ ہے۔ امیروں کا نشہ کیا ہے؟ حشیش ہے، افیون ہے، چرس ہے، گانجا ہے، کوکین ہے، ہیروئن ہے، براؤن شوگر ہے، مافین ہے۔ یہ سارے کے سارے نشے جو ہے امیروں کے ہیں۔ غریب کیسے نشہ کرتے ہیں معلوم ہے؟ پیٹرول۔ غریبوں کا نشہ پیٹرول ہے، غریبوں کا نشہ پنچر نکالنے کا سولوشن ہے، سردی کھانسی کی ٹانک ہے، جوتوں کی پالش اس کو سونگھتے ہیں نشہ کرنے والے، اور پینٹ کا اسپرے ہے اس سے بھی نشہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں وکس اور امرتنجن، سر درد ادھر ادھر درد ہوا تو ہم لوگ لگاتے ہیں نا، لیکن لوگ اس کے اندر کچھ گولیاں کچھ اور چیزیں ڈال کر کے وکس اور امرتنجن کو بھی نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ غریبوں کا نشہ ہے۔ ذرا سوچو نشے باز جو ہے کیا کرتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آئیے اس کی تجارت ہوتی کہاں ہے؟ یہ نشہ بکتا کہاں ہے؟ یہ نشے والی چیزیں، یہ ڈرگس کہاں بکتا ہے؟ پہلی جگہ اس کی قبرستان ہے۔ لو، قبرستانوں کے اندر آدمی جاتا ہے کس کے لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جتنے ڈرگسٹ ہیں یہ سارے کے سارے اپنی چیزوں کو، یا بیچنے والا پورا کا پورا ایڈریس دیتا ہے قبرستان میں آ جا۔ قبرستان میں
جو ہے نشے کے کام ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ جو ہے درگاہوں میں ڈرگس بیچی جاتی ہے، درگاہوں میں ڈرگس خریدی جاتی ہے، اور یہ درگاہوں کے سامنے جتنے فقیر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک نمبر کے گانجا مارنے والے اور افیون بیچتے ہیں، خود پیتے بھی ہیں اور نوجوانوں کو جو ہے اس کی جو ہے لت لگاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر تعلیمی اداروں کے آس پاس کچھ لوگ گھومتے رہتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو پکڑ کر کے ان کو ڈرگس کا عادی بناتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کسی بس اسٹینڈ کے آس پاس چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن کے آس پاس چلے جائیں، ایک آدمی کونے میں بیٹھ کر کے نشہ کر رہا ہوتا ہے، یا تو اس کے پاس بوتل ہوگی، یا اس کے پاس کپڑا ہوگا، یا اس کے پاس چلم ہوگی، یا اس کے پاس اور کوئی چیز ہوگی جس کے ذریعے سے وہ نشہ کر رہا ہوگا۔ اور ان کی سب سے پسندیدہ جگہ جو ڈرگ اس کا استعمال کرتے ہیں، ان کی سب سے پسندیدہ جگہ وہ گٹار ہے۔ گھر میں سونا ان کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بیڈ روموں میں نہیں سوتے ہیں، کہاں سوتے ہیں؟ نالے میں سوتے ہیں، گندا پانی پڑا ہوا ہے، کتے پیشاب کر رہے ہیں، پیخانہ کر کے جا رہے ہیں، یہ اپنی سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، یہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے ان ڈرگس کی وجہ سے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری نوجوان اگر تباہ ہو رہی ہے ڈرگس کی وجہ سے، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا احتساب کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کتنے بجے جا رہے ہیں، کتنے بجے آ رہے ہیں، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ نہ ہماری نظر ہمارے لڑکوں پر ہے، نہ ہماری لڑکیوں پر ہے، ہم بے فکر ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بچوں پر نظر رکھیے، کبھی ضرورت پڑے بچوں کی جاسوسی کیجئے، ان کے پیچھے پیچھے جائیے، یہ کہاں جاتا ہے، آیا یہ اسکول جاتا ہے یا کہیں کسی ڈرگس کو خریدنے کے لیے جاتا ہے، آیا یہ ٹیوشن کی فیس دینے کے لیے جاتا ہے یا پیسوں کا غلط استعمال کرتا ہے، بیٹی کیا کرتی ہے، آیا ٹیوشن کے لیے جاتی ہے یا پارکوں میں جا کر کے رنگ رلیاں مناتی ہے۔ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا احتساب کیجئے، اور بچوں کی جاسوسی کرنا یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کا احتساب کیجئے، اپنا بھی احتساب کیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بچوں کو رات میں گھر سے باہر نکلنے نہ دیں اور رات دیر گھر میں واپس آنے نہ دیں۔ کیوں؟ کہ یہ جتنے ڈرگسٹ ہوتے ہیں، جتنے شرابی ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے شیطانی کام مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ سارے کام، یہ شیطانی کام، یہ سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ شراب کا مسئلہ ہو، جوا کا مسئلہ ہو، زنا کا مسئلہ ہو، ڈرگ کا مسئلہ ہو، یہ سارے کے مسئلے شروع کب ہوتے ہیں؟ یہ مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے پھیل جاتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد، اپنے پورے کرتوت دکھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان کی نگرانی کریں، اور رات ان کو دیر سے گھر میں آنے نہ دیں، اور اگر رات دیر آتے بھی ہیں ان سے کہیں گے منہ کھول، اپنے بچوں سے کہو منہ کھول، اس کو بولیں منہ سے سانس لے، اس کی سانس سونگھ کر کے دیکھیں کہیں یہ شراب پی کر کے تو نہیں آیا، کہیں سگریٹ مار کر کے تو نہیں آیا، کہیں یہ گٹکا کھا کے تو نہیں آیا، کہیں یہ افیون بھنگ گانجا پی کر کے تو نہیں آیا۔ بچوں کو اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں بھی شرابی، میرا بیٹا شرابی ہوا تو کیا والے ہو، میں سگریٹیں مار رہا ہوں انہیں بیڑا پیا تو کیا والے ہو، میں گٹکا کھا رہا ہوں میرا بیٹا 420 کھایا تو کیا والے ہو۔ ایک دن 420 بنا کر کے تم کو راستے پہ لے کے آ جائے گا، تب پتا چلے گا 320 اور 420 میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان پر نظر رکھو۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تعلیمی اداروں میں ہماری نوجوان نسل کو ڈرگس سے واقف کرانا ضروری ہے، یعنی اس کے نقصانات بتانا ضروری ہے کہ اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، جتنے NGOs کام کرتے ہیں، جتنے انجمن ادارے کام کرتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس پر نوجوانوں پر کام کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، ہماری اولاد کو ان چیزوں سے نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے ڈرگسٹ ہو چکے ہیں، شراب پیتے ہیں، ڈرگس کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہمارے بچوں کو کم سے کم ڈاکٹروں کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کروانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ان پر اصلاحی کام ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔
میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، علاج کریں ان کا، کیوں یہ بچہ ہمارا جو ہے یہ شراب پی رہا ہے، کیوں یہ ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے، کیوں یہ بیڑی سگریٹ گٹکا اور فلاں فلاں کی چیزیں پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے پوری نظر رکھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا بربادی ہو رہی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا بربادی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جب سے ڈرگس کے عادی ہوتے جا رہی ہے، ہمارے نوجوان تعلیم سے بالکل جو ہے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو 8ویں جماعت کا طالب علم ہے لیکن وہ ڈرگس کا عادی ہے، 9th 10th پڑھ رہا ہے، ڈرگس کا عادی ہے، PU فرسٹ سیکنڈ کے اندر ہے، ڈرگس کا عادی ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ مسلمانوں کے کالجوں کو باقاعدہ نظر رکھی گئی ہے اور وہاں ڈرگس بیچے جا رہے ہیں تاکہ مسلم قوم اس کے اندر لگ جائے اور تعلیم سے دور ہو جائے۔ یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سروے بھی یہی کہتی ہے، اور سروے رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں ڈرگس کے عادی ہو کر کے تعلیم سے بالکل پیچھے ہو چکے ہیں۔ اور اس میں کیا ہندو کیا مسلم، سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر دھیان دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور بھی دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں، وہ رشتوں کو نہیں نبھاتے، رشتوں کو نہیں نبھاتے۔ ماں باپ بیمار ہیں، اس کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنے ڈرگس کی لگی ہوئی ہے۔ بیوی بچے بیمار ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنے ڈرگس کی لگی ہوئی ہے۔ تعلیم کی، بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہے، نوٹ بک کی ضرورت ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ نشے میں لگا ہوا ہے، وہ رشتوں کو نہیں نبھاتا۔ یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر ایک خاندان کے اندر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو پورا کا پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور نشے کی لت ایسی ہوتی ہے کہ اس نشے کی لت کی وجہ سے بیوی کو برتن مانجنا پڑتا ہے اس کی نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے۔ بیوی برتن مانج کر کے اس کی آرزو پوری کرتی ہے، بچے مزدوری کر کے لاتے ہیں، نہیں لاتے ہیں پیسہ تو مارتا ہے، زرد و کوب کرتا ہے، ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کون سی لت ہے؟ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان آج کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ صحت کی خرابی کا ذریعہ بھی ہے۔ شراب یا ڈرگس جتنے استعمال کرتے ہیں ان کی صحت پر برا اثر ہوتا ہے، اور یہ نشے والی چیزیں انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں، انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ انسان ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر کے مرتا ہے، اس کا لیور خراب ہو جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مصیبت اس کو پیسے نہیں ہے، لالا کر کے دو، بیمار پڑا ہوا تو پھر لے جا کر کے اس کے لاکھوں روپے اس کے اوپر ڈالو۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنی اولاد کی حفاظت کرو اور خود بھی برائیوں سے اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور آخری چیز یہ ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نشے کی چیزوں کا، اس وبا کا شکار ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ یہ نشے کی لت بہت بری لت ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، آج اس اسٹیج سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیے اگر آپ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھیے اگر آپ گٹکا پان کھاتے ہیں، اگر آپ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، نسوار کا استعمال کرتے ہیں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھیے، ورنہ یاد رکھیے یہ مجلس، یہ خیر کی مجلس ہے، یہاں آپ آئے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس پروگرام کو کیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔